بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی خاطر، اپنی اور اپنے محبوب کی محبت کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑا ہوا ہے، اور ہم اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں اور قرآن سے جڑے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں دین کی طرف مائل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ہمیں اپنے دین کی سمجھ دے اور ہماری اور آپ کی آخرت بہتر کرے۔ شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں دین کی طرف مائل کیا ہے اور جس نے ہمیں دین کی سمجھ دی ہے۔ تو جی آج ہم بات کریں گے کہ غیبت جو ہے زنا سے بھی برتر ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، غیبت کرنا زنا کرنے سے زیادہ سخت برائی ہے۔ صحابہ نے یہ سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غیبت زنا سے زیادہ سخت برائی کس طرح سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس طرح کہ جب آدمی زنا کرتا ہے تو توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں، لیکن غیبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا جب تک اس کو وہ شخص معاف نہ کرے جس کی اس نے غیبت کی۔ یعنی کہ زنا کاری چونکہ اللہ کی معصیت و نافرمانی ہے، اس لیے وہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور اس کو بخش دیتا ہے، جبکہ غیبت کرنا حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ غیبت کرنے والے کو اس وقت تک نہیں معاف کرتے، نہیں بخشتے جب تک وہ شخص اس کو معاف نہ کرے جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا توبہ کرتا ہے اور غیبت کرنے والے کے لیے توبہ نہیں ہے۔ ان تینوں روایتوں کو بہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے، اور غیبت کرنے والے کے لیے توبہ نہیں ہے غالباً اس اعتبار سے فرمایا کہ جو شخص زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کے دل پر اللہ کا خوف طاری ہو جاتا ہے اور اس تصور سے لرزنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیکھ لیا ہے، تو وہ اللہ کا راستہ اپنا لیتا ہے اور اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ اس لیے وہ اپنے اس فعل پر نادم و شرمندہ ہو جاتا ہے اور اللہ سے توبہ کر لیتا ہے۔ جبکہ غیبت اگرچہ اللہ کے نزدیک بڑے گناہ کی چیز ہے، مگر غیبت کرنے والا اس کو ایک ہلکی چیز سمجھتا ہے، کیونکہ جب کوئی برائی عام ہو جاتی ہے تو اس کی قباحت دل سے نکل جاتی ہے اور لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس میں مبتلا ہونے کو برائی ہی نہیں سمجھتے، یا یہ بات بھی سمجھ لیں کہ غیبت کو وہ عام سی بات کہتے ہیں، ہم نے کون سی کسی کو برا کہا ہے، ہم نے تو ویسے اس کی بات ہی کی ہے۔ غیبت کرنے والا غیبت کو سرے سے ہی کوئی برا فعل نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو جائز و حلال جانے اور اس طرح وہ کفر کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ یا اس جملہ کے یہ معنی ہے کہ غیبت کرنے والا توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ بذات خود کارگر نہیں ہوتی، بلکہ اس توبہ صحیح و مقبول ہونا اس شخص کی رضامندگی ہے جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ تو یہ غیبت جو ہے ہمارے معاشرے میں آج کل عام ہوئی ہے۔ غیبت تو ایک ایسا عمل بن گیا ہے کہ بہنیں بہنوں کی غیبت کر رہی ہیں، بھائی بھائیوں کی کر رہے ہیں، بہنیں بھائیوں کی بھی کر رہے ہیں، اور حتیٰ کہ ماں باپ کی بھی غیبت کرنے پہ بچے لگے ہوئے ہیں کہ اس بچے کے ساتھ یہ اچھا سلوک کرتے ہیں اور ہمیں ایسے سمجھتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ایسے کرتے ہیں، یہ خود ایسے کرتے ہیں، بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، والدین تک لوگ نہیں چھوڑتے۔ تو یہ ہم نے ایک معمولی سا گناہ سمجھ رکھا ہے، ہم نے ایک معمولی سا کام سمجھ رکھا ہے کہ کوئی بات نہیں، اس کا کوئی گناہ نہیں۔
حالانکہ غیبت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس طرح ہے جیسا کہ آپ اپنے بھائی کا کچا گوشت کھاتے ہیں، اپنے بھائی کا گوشت چباتے ہیں، غیبت کرنے والا اس طرح ہے۔ تو ہم نے اس کو معمولی سا گناہ سمجھا ہوا ہے، ہم نے کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں دیا کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں، یہ ہمارے اعمال کو، ہمارے ایمان کو کھائے جا رہی ہیں، ہمارا ایمان کھوکھلا کیے جا رہی ہیں۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ قیامت کے دن انسان کو میرے پاس لایا جائے گا اور اس کی نیکیاں جو ہیں پہاڑوں کی مانند ہوں گی، اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک پھونک سے اڑا دیں گے۔ وہ شخص کہے گا کہ میں تو ساری زندگی نیکیاں کر کر کے چور ہو گیا ہوں، لیکن اب میرے پلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اب میرے پلڑا خالی ہے، کیا بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ایمان کھوکھلا ہونے کی وجہ سے آپ کے اندر کا جو ایمان تھا، آپ کا ضمیر تھا، وہ نہیں تھا جاگا، وہ گندا تھا، آپ نے بس دنیا کے دکھاوے کے لیے یہ عمل کیا، اس لیے آج یہ نیکیاں جو ہیں ایک ہوا کی طرح اڑ گئی ہیں اور میدان خالی ہو گیا ہے، نیکیوں والا پلڑا جو ہے وہ خالی ہو گیا ہے۔ تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، ہمیں اپنی طرف دھیان دینا چاہیے، ہم کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس بری لعنت سے، اس برے کام سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا خاتمہ بالایمان کرے، آمین یا رب العالمین۔